گلوکارہ حمیرہ ارشد اور احمد بٹ کے درمیان طلاق۔ گلوکار علی گل پیر نے والدین کی علیحدگی سے متاثرہ بچوں کے نام ویڈیو جاری کر دی۔ مزید تفصیلات جانیے اس ویڈیو میں۔ گلوکارہ حمیرہ ارشد اور احمد بٹ کے درمیان طلاق ہو گئی۔ دونوں نے باہمی رضامندی کے بعد علیحدگی اختیار کی، جبکہ حمیرہ ارشد نے اپنا بیٹا احمد بٹ کے حوالے بھی کر دیا۔ احمد بٹ بیٹے کے ہمراہ امریکہ منتقل ہو گئے ہیں۔ انہوں نے طلاق کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ہم دونوں کے درمیان طلاق ہو چکی ہے، حمیرہ سے کوئی تعلق نہیں۔ حمیرہ نے لکھ کر دیا ہے کہ بیٹا احمد بٹ کے پاس رہے گا۔ حمیرہ ارشد اور احمد بٹ گزشتہ 14 برسوں سے شادی کے بندھن میں بندھے ہوئے تھے۔ دونوں کی ازدواجی زندگی طویل عرصے سے اتار چڑھاؤ کا شکار رہی۔ دونوں کے درمیان شدید اختلافات سامنے آئے تھے، جس کے بعد حمیرہ ارشد نے خلا کے لیے عدالت سے رجوع کیا تھا۔ تاہم شوہر کے منانے پر انہوں نے خلا کی درخواست واپس لے لی تھی۔ واضح رہے کہ دونوں اکثر میڈیا پر ایک دوسرے پر الزامات لگاتے بھی نظر آتے تھے۔ حمیرہ اپنے شوہر پر چوری جیسا سنگین الزام لگا چکی تھیں، جبکہ احمد بٹ بھی اہلیہ پر منشیات کے استعمال کا الزام لگا چکے تھے۔ دوسری جانب گلوکار علی گل پیر نے والدین کی علیحدگی سے متاثرہ بچوں کے نام ویڈیو جاری کر دی۔ کامیڈین اور گلوکار علی گل پیر نے والدین کی طلاق سے متاثرہ بچوں کے لیے سوری کے نام سے ویڈیو ریلیز کر دی، جس میں وہ موسیقی کے ساتھ ایک نظم پڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ علی گل پیر کی نظم سوری ان معصوم بچوں کے لیے بنائی گئی ہے جن کا بچپن والدین کے درمیان طلاق اور اس کے بعد پیش آنے والی مسائل کی وجہ سے مشکلات سے دو چار رہتا ہے۔ اس نظم میں یہ پیغام دینے کی کوشش بھی کی گئی ہے کہ وہ بچے جو خود کو والدین کی طلاق کا ذمہ دار سمجھتے ہیں، دراصل وہ قصوروار نہیں ہوتے۔ علی گل پیر نے اپنی نظم سوری لکھنے کی وجہ بتاتے ہوئے انکشاف کیا کہ 4 سے 5 سال قبل مجھے انزائٹی کا دورہ پڑا کرتا تھا اور میں شدید نفسیاتی دباؤ کا شکار بھی تھا۔ مجھے اس وقت سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جس کے بعد میں نے سائیکو تھراپی اور ایکسرسائزز کرنا شروع کی۔ لیکن جب میں نے اپنی اس بیماری سے متعلق دوستوں سے بات کی تو علم ہوا کہ اس بیماری کے پیچھے میرے والدین کی طلاق ہے۔ علی گل پیر نے یہ بھی کہا کہ جن والدین کی طلاق ہو جاتی ہے ان کے بچے عدم تحفظ کا شکار رہتے ہیں، اور جب اس حوالے سے وہ کسی سے بات نہیں کرتے تو بعد میں اس کے اثرات سامنے آنا شروع ہوتے ہیں۔ اس طرح کے کچھ لوگ میرے ساتھ بھی اسکول اور کالج میں پڑھا کرتے تھے جن کے والدین نہیں تھے یا کسی وجہ سے الگ ہو گئے تھے، تو وہ بھی کسی نہ کسی نفسیاتی بیماری کا شکار رہتے تھے اور اسی وجہ سے وہ کھل کر بات نہیں کر پاتے تھے۔ گلوکار نے یہ بھی کہا کہ اس تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ سوچا کہ والدین کی طلاق کی وجہ سے خود کو احساس کمتری کا شکار محسوس کرنے والوں کو نفسیاتی دائرے سے باہر لانے کے لیے گانا بنانا چاہیے، تاکہ وہ یہ گیت سن کر محسوس کر سکیں کہ یہ سب زندگی کا حصہ ہے اور اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ آج کل طلاق اور خلا کا بڑھتا ہوا رجحان جہاں میاں بیوی کے لیے کئی مسائل کا سبب بنتا ہے، وہاں بچوں کی نفسیات پر بھی منفی اثرات مرتب کرتا ہے۔ میاں بیوی کی لڑائی میں بچوں کا بچپن بری طرح سے متاثر ہوتا ہے۔ عموماً علیحدگی، طلاق یا خلا کی صورت میں والدہ دونوں اپنا غصہ بچوں پر نکالتے ہیں، حالانکہ طلاق، خلا یا علیحدگی کی صورت میں اپنا غصہ، نفرت، انتقام جیسے منفی جذبات کا بچوں کے سامنے اظہار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ زوجین کے مابین ہونے والے اختلافات میں بچے بالکل بے قصور ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی ہنستا بستا گھر ٹوٹتا ہے تو بچے اپنوں کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی اجنبیت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ خود کو غیر محفوظ سمجھنے لگتے ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں ماں یا باپ میں سے کسی ایک فریق کے ساتھ رہنا پڑتا ہے۔ ان میں عدم تحفظ کا احساس بڑھ جاتا ہے اور مستقبل میں عموماً ایسے افراد اپنے رشتوں کو نبھانے میں ناکام رہتے ہیں۔ سہمے یہ بچے احساس کمتری اور محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اپنی ذات سے جنگ میں یہ بچے عملی زندگی میں خاطر خواہ مقام حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ وہ الگ تھلگ رہنا پسند کرتے ہیں۔ ان میں قوت فیصلہ سازی ناپید ہو جاتی ہے۔ ایسے بچے نئے رشتے بنانے سے بھی کتراتے ہیں، اور جب وہ شادی کی عمر کو پہنچتے ہیں تو وہ اس بات سے خوف زدہ رہتے ہیں کہ اگر انہوں نے شادی کی تو وہ ضرور ناکام ہوگی اور اس کا انجام طلاق پر ہوگا۔ اگر شادی ہو جاتی ہے تو وہ خاندان میں اضافے کے قائل نہیں ہوتے۔ ان کے بچپن کے تلخ تجربات ان کو زندگی میں خوشیوں سے لطف اندوز ہونے کی بجائے انہیں ہر لمحہ خوف میں مبتلا رکھتے ہیں۔ لہٰذا ایسے افراد کی اکثریت عموماً غیر شادی شدہ رہنا ہی پسند کرتی ہے۔ اس صورت میں والدین کا اولین فرض ہے کہ وہ بچوں کو اس کیفیت سے باہر نکالیں اور ان کو یقین دلائیں کہ ہر شادی کا انجام طلاق پر نہیں ہوتا۔ بچوں کی شخصیت تب ہی مکمل ہوتی ہے جب انہیں ماں کا پیار اور باپ کی شفقت ملتی ہے۔ ہمارے ہاں جب بھی والدین بچوں کی حوالگی کے لیے عدالت سے رجوع کرتے ہیں تو اگر بچے کم عمر ہوں تو عدالت زیادہ تر بچوں کی تحویل ماں کو دیتی ہے۔ اس صورت میں بچے کل وقت ماں کے ساتھ گزارتے ہیں،
جبکہ باپ کو صرف عدالت کے طے کیے گئے ہفتہ وار یا ماہانہ دورانیہ میں 1 یا 2 گھنٹے کے لیے عدالت میں اپنے بچوں سے ملنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ ایسی ملاقات ایک طرف تو والد کے لیے انتہائی دردناک ہوتی ہے اور دوسری طرف عدالت کا ماحول بچوں کے معصوم ذہنوں کے لیے ناسازگار ثابت ہوتا ہے، کیونکہ وہاں اتنی بھیڑ ہوتی ہے جہاں جرائم پیشہ افراد اور پولیس بھی موجود ہوتی ہے، تو ایسے میں یہ ملاقات ان کے لیے باعث اذیت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کم عمر بچے باپ سے دور رہنے کے باعث اکثر والد کو پہچانتے نہیں ہیں اور ڈر اور خوف کے ملے جلے تاثرات کا شکار ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر عدالت بچوں کو والد کے حوالے کر دے تو بچوں کو وہ توجہ اور پیار نہیں ملتا جو ایک سگی ماں اپنے بچوں کو دے سکتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ بچوں کی دیکھ بھال اور تربیت ماں سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ باپ کو تو ویسے بھی روزگار کی تلاش میں گھر سے باہر جانا ہوتا ہے اور بچے گھر میں یا تو دادی پھپھی کے پاس ہوتے ہیں یا پھر کسی کیئر ٹیکر کے پاس رہتے ہیں، تو وہ کیسے ممتا کی کمی پوری کر سکتی ہے؟ یوں والدین کے درمیان بچوں کا وجود ہی نہیں، ان کی شخصیت بھی تقسیم ہو جاتی ہے۔ یہ تھی اب تک کی دلچسپ معلومات۔ مزید ایسی تفصیلات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں۔